اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب مکہ میں کافروں کا مسلمانوں پر ظلم بڑھنے لگا، جب کافر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا واقعہ نہایت ہی طویل ہے جو ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع نبی مکرم کی مدینہ میں تشریف آوری اور استقبال کا احوال بیان کرنا ہے کہ انصار نے کس طرح آپ کا استقبال کیا۔ جب مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں تو وہ انصار عشق نبی میں اتنے محو ہو گئے کہ سارا کا سارا دن تپتی ہوئی دھوپ میں صبح سے لے کر شام تک پہاڑوں پر کھڑے رہتے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے۔ اچانک ایک یہودی نے ایک قافلہ دیکھا جو مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ اس نے انصار کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سارے انصار خوشیاں مناتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے آپ کے استقبال کے لیے پہنچے۔ قبیلہ بنو نجار کی لڑکیاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں دف بجاتی ہوئی اور گاتی ہوئی آئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ اس کے جواب میں انصار کے تمام قبیلوں نے بیک زبان ہو کر کہا، یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی باپردہ عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں، دروازوں اور گلیوں میں کھڑی ہو کر دید مصطفیٰ میں جھومتی رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے عمر بن عوف کے گھر میں داخل ہوئے، جس جگہ بعد میں مسجد قباء بنائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں داخل ہو کر آپ کی مسرت و شادمانی میں اضافہ فرمایا۔ سیرت نگار حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے پیدل سفر کرتے ہوئے آئے تھے۔ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھالوں پر دست اقدس پھیرا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے تھے۔ مدینے میں آنے کے بعد جب لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت آپ ایک درخت کے سائے میں سر مبارک جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ پر سکوت و خاموشی غالب رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملاقات میں مشغول تھے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ سے ملنے کی بہت چاہت تھی جو وقت کے ساتھ اور بڑھ رہی تھی۔ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کبھی آپ کا دیدار نہیں کیا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نبی گمان کر رہے تھے۔ جب دھوپ بڑھنے لگی تو یار غار نے اپنی چادر پھیلا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جو لوگ آپ کو نبی تصور کر رہے تھے ان کا شبہ دور ہو گیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا شخص ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ تقریباً 20 دن تک یہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد جمعے کے دن سورج کے بلند ہوتے ہی آپ وادی بطن سے گزرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں ابھی مسجد صغیر بنائی گئی ہے۔ وہاں آپ نے نماز جمعہ پڑھائی اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے مسلمانوں کو بہت ساری خوشخبریاں سنائی، نافرمان و گنہگاروں کے سلوک کو بیان فرما کر ڈر بھی دلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینے کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کے پیچھے پیچھے انصار پیدل اور سواریوں پر سوار ہو کر چلنے لگے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ میں پارٹ 2 لکھیں۔